الصبح بدا من طلعته. تو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ منقبت نگاری کا آغاز کب سے ہے، اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے مضامین کیا ہیں. پھر جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے جو حالیہ دنوں میں اور خاص طور پہ عصر حاضر میں جو منقبت پہ کام ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم ایک روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ علم ہو کہ عصر حاضر میں بھی منقبت نگاری کے حوالے سے کس قدر کام ہو رہا ہے. اس میں ایک اہم اس موضوع کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ اردو میں نعت نگاری، اگر اردو میں منقبت نگاری کے حوالے سے بات کروں تو اس موضوع پہ باقاعدہ پی ایچ ڈی جناب احسن زیدی صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا پنجاب یونیورسٹی سے. ان کا مقالہ 1984 میں شائع ہوا اور ان کے نگراں تھے جناب ڈاکٹر وزیر آغا صاحب، اور احسن زیدی صاحب خود گورنمنٹ اسلامیہ کالج فیصل آباد کے استاد تھے. اس مقالے میں انہوں نے 7 ابواب بنائے ہیں، ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ایک بہت اہم کام تھا کہ ہم عموماً منقبت کے حوالے سے یہ ہمارے ذہنوں میں کہیں رہتا ہے کہ شاید اس پہ کام نہیں ہوا. بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس موضوع پہ بھی الحمدللہ پی ایچ ڈی ہو چکا ہے. منقبت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ نقب ہے. نقب کہتے ہیں کسی دیوار سے کوئی راستہ بنا کر پس دیوار کے احوال کو جاننا، اور منقبت یہ در حقیقت کسی شخصیت میں غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں اس کے اوصاف کو جمع کرنا. اور وہ محافل جہاں مناقب پیش کی جاتے ہیں ان کے لیے ایک لفظ اہل عرب کے ہاں استعمال ہوتا ہے، مناقبہ. مناقبہ اس مشاعرے کو یا اس تقریب کو کہا جاتا ہے جس کا نفس سخن کسی شخصیت کے شخصی اوصاف کو بیان کرنا ہے. یہی مضمون لفظ نعت کا بھی ہے، لیکن لفظ نعت جب استعمال ہوگا تو اس کی سمت خاص ہوگی دربار رسالت کی جانب، اور دربار رسالت کے بعد پھر جب صحابہ، اہل بیت، اولیاء، امہات المومنین، صوفیاء کرام، اہل علم و دانش، علماء، کسی بھی عظیم شخصیت کی جب تعریف کی جائے تو اس کے لیے پھر منقبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے سب سے پہلے نعت کہی، یا حضرت ابو طالب نے، یا حضرت آمنہ نے. تینوں کی نعتیں تاریخ میں موجود ہیں اور اپنے اپنے شخصیات کی تحقیقات ہیں، لیکن اولین نعت جس طریقے سے ان 3 شخصیات نے کہی، لیکن منقبت میں ایسا اختلاف نہیں ہے. منقبت بالاتفاق سب سے پہلے جس شخصیت کی کہی گئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات منقبت کی آپ نے کہی اور نعت، یہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صالحین ساتھ ساتھ ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف آتی ہے اس کا لفظ نعت یا قصیدہ یہ مخصوص ہے، اس لیے کہ آپ نے تعریف کر دی منقبت کی، منقبت مخصوص ہو گیا غیر نبی سے. نعت کے لیے پیمانے محدود ہیں، وہ یہ ہیں، آپ سب یہاں صابرین بیٹھے ہیں، میں تو ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو سن رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں بتا رہا. نعت کے لیے مشکل ترین کام یہ ہے کہ نعت کہنے والا یعنی جو شاعر ہے اس کو ایک بات کا بہت زیادہ اس کو اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرے منظوم یا منصور بھی، حد سے تجاوز نہ کرے. یعنی اس تعریف کے اندر الوہیت کا خیال رکھنا انتہا ضروری ہے کہ الوہیت سے جا کر چیز نہ لگے. لہذا اعلی حضرت کے بقول نعت کہنا اتنا مشکل ہے کہ جیسے ایک تلوار پر چلنا، کہ اگر تعریف میں کمی کرتا ہے تو بھی غلط ہے اور تعریف میں زیادہ کرتا ہے تو بھی غلط ہے، دونوں طرف سے پابندی ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ جیسے شاعر تو خیر بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس نعت میں بھی پچھلے 50 سال کے اندر جو نعت گو شاعر ہیں انہوں نے دامن کو بچایا
اور زیادہ تر انحصار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التجا کا، مناجات کا، استغاثے کا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کے لیے ایک شخص کو قرآن کریم بہت زیادہ اس کا مطالعہ ہو، اس کے بعد اس سے زیادہ جتنی بھی تعریف و توصیف احادیث کے اندر ہے اور صحابہ کرام نے کی ہے، اگر وہ اس کو معلوم ہے تب تو وہ تعریف کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر حضور کی نعت کہنا آسان نہیں۔ اسی لیے اچھا کیا ہمارے شعراء نے جو مطالعہ اس نوع کا نہیں رکھتے، وہ التجا تک رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، حضور سے التجا نہیں کریں تو کس سے کریں گے؟ یہ تو حق ہے، بات ظاہری بات ہے۔ اسی طریقے سے مناقب، اب جیسے تعریف کی انہوں نے کہ ہمیں اس کے پیچھے کیا ہے نا، بات یہ ہے نا، نقیب پیچھے کیا ہے؟ پیچھے اس کا کردار ہے۔ جس کی آپ تعریف کرنے جا رہے ہیں، غیر نبی کی بات آ رہی ہے نا، اس کی ہمیں تعریف کرنے جا رہے ہیں، اس کا کردار، علمی کردار اور ظاہری کردار دونوں، یہ اگر وہ جانتا ہے تب تو وہ تعریف کرے، ورنہ جو وہ کرے گا پھر اپنا دامن بچائے اور لفظ وہ استعمال کر لے جو ایک عام استعمال ہوتے ہیں، اس میں جو چاہے وہ کہہ دے۔ لیکن پھر بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے تعریف پوری نہیں کی تو بخل ہو جائے گا، اور آپ ظاہر بات یہ حسد آپ کر رہے ہیں تب وہ تعریف پوری نہیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے تعریف زیادہ کر دی کردار میں نہیں ہے تو پھر بھی آپ بہت بڑی غلطی کریں گے۔ بزرگ سے کوئی شاعر متاثر ہوتا ہے، کسی اب صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء اعظام ہیں، ان کی مناقب بے تحاشا لکھی گئیں، اور اسے اگر ہم قدیم شعراء میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ روایت دیکھیے، نظامی گنجوی، ولی دکنی اور ہمارے سلطان قلی قطب صاحب، اس کے بعد سودا نے بہت لکھی، ملا وجہی، پھر اس کے بعد میر تقی میر کی بھی مناقب بہت ملتی ہیں، غالب نے بھی مناقب کہیں اور بڑی مشہور ان کی ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم اگر آ جاتے ہیں تو اعلی حضرت کی بڑی ہمیں نایاب مناقب ملتی ہیں۔ اس کے بعد پھر امیر مناقب پر اگر ہم، جیسا آپ نے فرمایا کہ پی ایچ ڈی بھی میرے علم میں نہیں تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس پہ پی ایچ ڈی بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ایک گوجرا والا میں ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ جی علامہ عارف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے چاروں خلفائے راشدین پر، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدہ کائنات، 6 کتابیں ان کی میری لائبریری میں بھی ہیں۔ ان کا بڑا کام ہے، یعنی پاکستان میں اگر دیکھا جائے مناقب کے حوالے سے انہوں نے بڑے کام کیا، تو وہ ہمارے مبارکباد کے۔ اس کے علاوہ پھر خالد حسن رضوی صاحب ہیں، ان کے بھی زیر اہتمام ان کے ادارے کی 2 کتابیں ماشاءاللہ منظر عارفی نے مرتب کی، بہت اچھا کام ہوا۔ ہمارے عزیز الدین خاکی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، یہ تو عرصہ دراز سے مناقب کہہ رہے ہیں، اور ان کا بھی بڑا کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوشائن بات ہے، آپ نے اس کو موضوع بنایا منقبت کو، اور انشاءاللہ اور بھی پی ایچ ڈی ہوں گے اور کام انشاءاللہ آگے۔ یقیناً جو ذکر یہاں پر ہوا ہے شخصیات کے حوالے سے، 6 والیوم میں کتابیں آ گئی ہیں، آپ کی کتابیں بھی آ رہی ہیں، ہر ایک اپنا کام کرنے کا، ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کام کرا۔ کسی کی تعریف کرنا آسان نہیں ہے جب تک کہ رب العزت دل کے اندر اس کی القاء نہ کرے۔ تو آپ نے جو مناقب لکھے، جب تک القاء نہیں ہوا کہ یہ کرنا ہے، وہ آتا نہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کا کام اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے یقیناً۔ سید اولاد رسول صاحب نے جو کام کیا، اس میں انفراد ذرا سے یہ ہے کہ فرد واحد نے 300 شخصیات علمی، ان پر الگ الگ ایک تو یہاں پر انہوں نے شائع کیا ہے ان کے مناقب، جس کا نام انہوں نے سوغات وفا رکھا۔ اب یہ پہلے جلد کے اندر 111 شخصیات آئی ہیں۔ تو میں نے جب یہ کتاب جب سبز آیا تھا میرے پاس، تو میں نے زکریا صاحب سے استفادہ کیا تھا، کیونکہ میں زیادہ اسپیڈ کو جانتا نہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ
کہ کیا کوئی ایسا شاعر بھی ہے جس نے ایک ہی شاعر نے 300 مختلف شخصیات پر منقبت لکھی ہو؟ یہ فرض ہے، ممکن ہو ایسا؟ صاحب علم یہاں موجود ہیں یا جو مجھے سن رہے ہیں، یقیناً ایسا ہوگا، لیکن ہمارے سامنے ابھی ایسا کچھ آیا نہیں۔ اس لحاظ سے تو یہ ان کو اولت حاصل ہو جائے گی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر مختلف لوگوں پر آپ نے منقبت کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ منقبت کہنے کے لیے عقیدت اور حب بہت ضروری ہے۔ جب عقیدت اور حب ہوتی ہے تو ہی منقبت ہوتی ہے۔ منقبت تعریف کا نام ہے، تعریف تو نثر کے طور پہ بھی ہوتی ہے۔ اور رہا اس بات کا سوال کہ منقبت نگاری کے، اگر ویسے غور کریں تو جو بھی ولی اللہ ہوتا ہے وہ علم لدنی سے مالا مال ہوتا ہے، اور شاعر کو ویسے بھی تلمیذ الرحمن کہا جاتا ہے۔ تو شاعر ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ جی وہ نعت نہ کہہ سکے یا وہ ہم نہ کہہ سکے تو وہ تلمیذ الرحمن تو نہیں ہوا۔ بہرحال جب تلمیذ الرحمن ہے تو وہ حمد بھی کہے گا، نعت بھی کہے گا، منقبت بھی کہے گا۔ اور یہ اللہ کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے ہمیشہ سے مناقب کہی گئی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب نے پہلی منقبت پیش کی۔ ایک روایت یہ بھی کہ حسان بن ثابت نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں روایت ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کی۔ تو اس کو منقبت جائز ہونے کا بھی ایک جواز ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علی مولا مشکل کشا سے متعلق جو مناقب ہیں وہ ایک ہی کتاب میں جو آپ کے سامنے دکھائی بھی جا رہی ہیں، اس میں نے کوشش کی ہے کہ تمام شعراء تو اس میں کور نہیں ہو سکے ہوں گے، لیکن کوشش ہی کی جس میں مجھے منظر عارفی صاحب نے بہت میرا ساتھ دیا، اور انہی کی اصل محنت ہے۔ محنت ایک میں محرک ضرور ہوں اس کا، اور اس سلسلے میں سبیر رحمانی نے بھی مجھے کافی محرک حرکت کے لیے آنے کو کہا۔ منقبت کہنے کے لیے جیسے آپ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ عشق و محبت اور ان سے لگاؤ ہونا چاہیے جن کے حوالے سے ہم منقبت کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ایک تازہ میں آپ کو بات بتاؤں، ایک صاحب انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی میرے پیر و مرشد کی منقبت لکھنی ہے۔ اچھا، بہت سے ہمارے ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا ہے اور بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں تقریباً تو کچھ معلومات ہیں الحمدللہ، اور ان کی مناقب ابتدائی میں نے کہیں۔ پھر ان سے میں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیے آپ کے پیر و مرشد کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، اگر کوئی مجھ سے منقبت لکھوانے کی کہتا ہے تو میں پہلے ان کے پیر و مرشد کا پورا یعنی معلومات ان سے لیتا ہوں، تاکہ ان کو پڑھوں گا تبھی تو میں مناقب کہہ سکوں گا ان کے۔ تو اس میں پھر ان کے مناقب شامل ہوتے ہیں، ان کے کہاں سے وہ بیعت تھے اور کہاں تک ان کی تعلیم تھی، اور ماشاءاللہ کہاں تک وہ پہنچے ہوئے تھے، اللہ پاک نے انہیں کیا مراتب عطا کیے ہوئے تھے۔ تو ہمارے یہاں آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک منقبت ہے، اس کو ایک نے لکھ دی کسی شاعر نے، اب بہت سے نعت خواں یا قوال حضرات اس کو ایسا کرتے ہیں، وہ شاعر سے فرمائش بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لکھیں کہ ہم جہاں بھی جائیں نا صرف پیر صاحب کا نام تبدیل ہاں، تو صرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہم جہاں بھی جائیں وہ منقبت پڑھ دیں، اور جس آستانے پہ جائیں وہاں کے پیر صاحب کا نام اس میں فٹ کر دیں۔ تو سب سے پہلے میں اس منقبت کے خلاف ہوں۔ جیسے صحرا ایسا بہت ہے۔ جی 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 جی۔ اچھا، میں تو صحرا بھی ایسے نہیں لکھتا، صحرے کی تو خیر میری فیس ہے الحمدللہ، اور وہ باقاعدہ صحرا لکھتا ہوں میں۔ تو دولہا میاں سامنے ہوتے ہیں آپ کے؟ جی بالکل، وہاں بعض اوقات نہیں، اصل میں حضرت میں کیا بیان ہو مدحت حسین کی، لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت حسین کی،
لفظوں میں کیا بیان ہو مدحت حسین کی، خود شکل دیکھتی ہے مشیت حسین کی۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک سمت توجہ رکھی ہے، وہ اسی طرف رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو پھر نیکی کے کام میں آگے بڑھتے رہے۔ تو ہر ایک کے لیے سمت توجہ، غوث اعظم کی ذات اعلیٰ حضرت کی سمت توجہ ہے، تو اس طرف انہوں نے توجہ رکھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک، لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں منقبت کے اشعار تو پڑھے ہیں، سنے ہیں، لیکن اس میں ذرا سا غور یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر نعت میں منقبت کا شعر آ جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے جیسے ایک مضمون میں دوسرے مضمون کا پیبند لگ گیا۔ ایک بات چل رہی تھی نعت میں، سرکار کی تعریف میں، اچانک کوئی آ گیا منقبت کا شعر، تو آپ نعت کے مضمون سے تو نکل گئے، اب وہ نعت نہیں رہے، اب وہ منقبت ہو گئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ کمال کیا کہ نعت میں جب منقبت کہی تو اس منقبت میں نعت برقرار رہی، نعت کے مضمون سے نہیں نکلے، نعت اپنی جگہ قائم ہے اور منقبت ہو گئی۔ مثال کے طور پہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، کہ حضور آپ کے دربار میں میں اس کو اپنا سفارشی بنا کر لاتا ہوں، کسے؟ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ اب آپ دیکھیے سارا مضمون نعت کا ہے، منقبت بھی ہو رہی ہے۔ کیونکہ عوام ہی پوچھتے ہیں نا کہ بھائی یہ کسی کو پکارنا جائز ہے یا نہیں، جب پکاریں گے تب اعانت ہوگی نا، اول تو مطلب پکارنے کا ہے، سارا مطلب پکارنے کا ہے کہ پکارنا جائز ہے، اور اگر پکارتے ہیں تو کیا وہ قبر والا سنتا ہے یا نہیں سنتا، اصل مسئلہ یہ ہے نا، عوام کے لیے بتا حضرت، عوام کے لیے بہت ہی آسان اس کا جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو۔ اب کیا حضور فرما رہے ہیں، زندہ کی بات نہیں ہو رہی، قبرستان سے گزرے تو قبر والے ہوں گے نا، وہاں سے گزرو تو ان کو سلام کرو۔ اچھا جب ہم سلام کریں گے تو کیا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حضور پروف فرمائے، جب پوچھا گیا، سب روایتیں جانتے ہیں آپ لوگ، جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ قبر والا تم سے زیادہ سنتا ہے اور تمہارے جواب دیتا ہے، تمہارے کان نہیں سنتے۔ تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس قبر والے کو سلام کرو۔ سلام کے مطلب سلامتی بھیجنا۔ آپ جب سلامتی بھیج رہے ہیں اور وہ وعلیکم السلام کہہ کے سلامتی بھیجے تو اعانت تو ہو گئی۔ فرمانے سارے اقطاب جہاں کرتے کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ میں صرف اشارہ کر دوں، ایک بزرگ آئے اور بیت اللہ شریف پہنچے، واقعہ سب جانتے ہیں، میں اشارے کرتا ہوں، دیکھا بیت اللہ شریف اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے پھر؟ مراد یہ ہے کہ جو تجلیات بیت اللہ شریف پر ہوتی ہیں اس وقت وہاں نہیں ہو رہی ہیں، نظر نہیں آئی انہیں۔ ہم جاتے ہیں دیوار دیکھنے کے لیے، اہل اللہ جاتے ہیں تجلیات دیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، تجلیات۔ وہ بزرگ آئے، اچھا آج کی بات نہیں ہے، یہ تابعی ہیں تو بہت بڑی حیثیت ہے، تجلیات نہیں ہے۔ پھر ایک اور کے پاس گئے، میں آج گیا تھا بیت اللہ شریف، وہاں مجھے بیت اللہ نظر نہیں آیا۔ اس بزرگ نے کیا کہا، اس وقت بیت اللہ رابعہ بصری کے پاس تھا۔ کیا مطلب؟ بیت اللہ نہیں، وہ تجلیات جو سب بیت اللہ پر ہو رہی تھیں اس وقت، اس لمحے وہ تجلیات رابعہ بصری کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ غلط بیانی سے محفوظ رکھے۔ سب کو 200-250 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان شخصیات کی، ان میں کچھ کتابیں میری لائبریری میں، کچھ مجھے پرچیز بھی کرنی پڑی، اور ان کا باقاعدہ پوری کتاب پڑھ کر پھر میں نے، آپ اشعاروں پہ اگر غور کریں گے تو میں نے ان کے وہ اوصاف اور ان کی جو چیزیں تھیں وہ بیان کی ہیں، اپنے طور پر کچھ نہیں کہ یہ ایسا ویسا، جو ان کے واقعات مجھے منسوخ تک کوشش کی ہے کہ انہیں نظم کیا جائے۔ جو کردار ہے، جو سیرت ہے، وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، قصے سنے سنائے ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔
एक दफ़ा मैंने कहा था कि भाई आज का जो पीर है उससे ही तमाम कुछ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सरजद होती हैं। इसके माने उसकी ज़बान में असर नहीं है, उसके किरदार में वो तालीमात नहीं है जो बुजुर्गान दीन या अहले बैत या सहाबा किराम से चली आ रही हैं। तो नावाक़फ़ियत कह सकते हैं इसको, और बदहतियाती कह सकते हैं कि उसको इसका इल्म ही नहीं कि उसकी इस हरकत से बजाय सवाब के गुनाह की तरफ चला जाएगा। उसको इसका यानी शऊर नहीं है, फहम नहीं है, इदराक नहीं है चीज़ों का। लिहाजा अब वही है कि किसी को आप शायरी से तो रोक नहीं सकते, लेकिन जैसे कि आप काम कर रहे हैं सबीर रहमानी साहब रिसर्च सेंटर, उसमें उन्होंने जो बाकायदा एक शोबा कायम किया कि भाई किन चीज़ों को रोकना चाहिए, किन चीज़ों को सराहना चाहिए, किन चीज़ को रद्द करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ अब ये जाकर सिलसिला शुरू हुआ है कि तनकीद का लफ्ज़ ऐसा था कि अगर आप नात के साथ लगा दें तो वो गुनाह अजीम समझा जाता था। वो नात पे तनकीद नहीं होती, वो जो सिर्फ को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर तनकीद। एक सरसरी सी बात, हालांकि ये बात यहाँ पत्नी कहना चाहिए या नहीं, जैसा कि बाबा साहब ने फरमाया, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जो इस रास्ते से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। वहाँ जन्नती दरवाज़ा जो है, अच्छा वहाँ के अब लोगों ने ये समझ लिया कि पूरे साल कुछ भी करते रहें और साल के बाद उस दरवाजे से गुजर जाएंगे तो जन्नती हो जाएंगे। मकसद ये है कि बाबा साहब ने ये फरमाया कि जिस रास्ते से हम गुजरे हैं या उस रास्ते से जो गुजरेगा वो जन्नती है। एक तो उसके अपने अमाल शरीयत मुताबिक, और दूसरे उसकी जो तहरीर है ज़ाहिर बात है वो भी उसकी तालीमात। इनको समझना मेरा ख्याल आसान नहीं है अशार के अंदर। उसकी मिसाल देता हूँ कि सीरत बयान नहीं की जाती, सीरत दिखाई जाती। मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमेशा वज़ू मस्जिद में करते थे, हालांकि घर में भी एहतमाम था, घर में नहीं करते थे। एक बहुत बड़े आलिम मौलाना अब्दुल मन्नान आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके मुरीद भी थे, खलीफा भी थे, शाकिर भी थे। एक दफ़ा वो मस्जिद में थे और आखिरी उम्र है मुफ्ती आज़म की, यानी 85-86 साल की उम्र है, उस वक्त की बात, मस्जिद में जाकर वज़ू कर रहे। तो उन्होंने दिल में ख्याल किया कि मुफ्ती आज़म अब तो इतनी बूढ़े हो गए, शहरी उज़र भी आते रहे, घर में वज़ू कर लिया करें, यहाँ क्यों करते हैं? सीरत, किरदार और किस तरह देखिए, ये दिल में ख्याल आया। जब मुफ्ती आज़म ने वज़ू मुकम्मल कर लिया तो फरमाया, मौलाना लोग किताब पढ़कर वज़ू करते हैं, किताब पढ़कर वज़ू सीखते हैं। बहुत से लोग किताब पढ़कर वज़ू सीखते हैं या सिखाते हैं, हम अब वज़ू करके दिखाते हैं। तो कितने लोग आते हैं मस्जिद के अंदर, मस्जिद में कितने लोग आते हैं यहाँ पर, वो देखेंगे वज़ू किस तरह किया जाता है। तो असल चीज़ ये होती है करनी। इसकी क्या हैसियत है, इसकी कितनी इजाज़त है कि मनकबत और तराना और नारा ये एक अलहदा मैं समझता हूँ सिंफ़ें हैं। तो ज़रा इस पर हल्का आप रोशनी डाल दें फिर हम इसको। मनकबत उर्दू शायरी की तमाम असनाफ में लिखी गई है। वो गज़ल के पैराए में भी है, वो मुसद्दस में भी है, मुसल्लस में भी है, मुखम्मस में भी है, कसीदे में भी है और फिर मरसिए में भी। क्योंकि जो जदीद मरसिया है ये अव्वलन फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल होता है, फिर बाद में करबला के अहवाल पर, और इसकी इब्तदा जोशमली आबादी से होती है। तो जदीद मरसिए के अंदर भी जो आगाज़ होता है वो मनकबत से ही होता है। अब ये जो मनकबत तराने में भी हो, चाहे वो किसी सिंफ में भी हो, उसमें एहतराम और हकीकत को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। और वो जो आपने गुलूब की बात की, तो मैं उसकी दोनों के एक एक शेर से मैं मिसाल पेश कर दूं। अब जैसे गुलूब एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर लखनऊ के, उन्होंने कहा कि हज़रत अब्बास अलमदार जब खैमे से निकले और करबला में यजीदियों के मुकाबले पर गए, अब मैं नाम ही ले लेता हूँ, सलामत अली दबीर ने कहा, किस शेर, अब आप देखिए इसमें शायरी और हकीकत, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, ज़ेरे ज़मी रुस्तम का कफन कांप रहा है,
हर सलातीन ज़मन कांप रहा है, और खंजर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरजते हैं समेटे हुए पर को। अब आप मुझे बताइए इसमें गुलूब का क्या है? खंजर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरजते हैं समेटे हुए पर को, कि मेरे पर पे तलवार न लग जाए। जो मेरी मालूमात के मुताबिक इससे पहले उसकी नज़ीर नहीं मिलती, वो ये है कि आला हजरत ने मनकबत को अपने शजरे के मौला कायनात मौला अली से लेकर अपने मुर्शिद तक इन तमाम औलिया के अहवाल को एक एक शेर में रकम किया। अब ये शजरा भी हो गया, मनकबत भी हो गया, दोनों काम इसमें हो गया, इस्तिगासा भी हो गया। और फिर इसके साथ उसमें सच्चाई का कितना एहतमाम किया गया कि जिस शख्सियत से मुतालिक शेर है उस शख्सियत का कोई वस्फ उसमें बयान है। मिसाल के तौर पे सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, देखिए वहाँ सज्जाद कहा और यहाँ अपने लिए फिर कहा कि साजिद रख मुझे। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकरे इल्म खुदा के वास्ते। जी सबसे पहली मनक़बत सिद्दीक़ अकबर की लिखी गई, लेकिन इस जुमले को मैं मुकम्मल कर दूं, सबसे ज्यादा मनाकिब जो लिखे गए हैं सहाबा में वो हजरत अली के, सबसे ज्यादा मनाकिब हजरत अली के लिखे गए और सबसे पहली मनक़बत सिद्दीक़ अकबर की।